جب تک اس کو پورے 80 کوڑے نہیں لگے تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا وہاں سے. تو اب آپ خود دیکھ لیں اس کی سزا کتنی بڑی ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے، ہم اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے. ہم ایسے کسی کے بارے میں بات کہہ دیتے ہیں، ہم نے نہ دیکھی ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے. یہ ہمارے اندر عام طور پر بہت زیادہ ہے کہ ہم کسی پر تہمت لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، نہ ہی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس بندے نے ہم سے کبھی ذکر کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں. تہمت کا کیا نقصان ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی آیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، وہ فوت ہو گئی. تو وہ مدینہ کی گلی میں رہتی تھی، وہ فوت ہوئی تو وہاں ایک عورت اس کو غسل دینے کے لیے آئی. جب وہ غسل دینے لگی تو غسل کے دوران اس نے چند الفاظ کہے اس عورت کے بارے میں کہ اس عورت کے مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. جب اس نے یہ بات کہی غسل دیتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو رسی ہمیں ڈھیل کی رسی ہمیں دی ہوئی ہے ڈھیلی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائٹ کر دیا. جب وہ غسل دے رہی تھی نا تو اس عورت کا ہاتھ جس عورت کو غسل دے رہی تھی اس کی ران کے ساتھ چپک گیا. اب اس نے کوشش کی اس کو چھڑوانے کی، لیکن وہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا تھا اس سے. جیسے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی، میت بھی اس کے ساتھ ساتھ کھینچی چلی آتی اس کے ساتھ ہی. لیکن بہرحال اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی اس کا ہاتھ چھڑوانے کی، مروڑا، اس کو کھینچا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے ساتھ وہ ہاتھ چھوٹ ہی نہیں رہا تھا. تو کافی دیر انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں کے مولویوں کو، قاری حضرات کو اور علماء کو بلایا. تو ان حضرات نے مشاورت کے بعد کہا کہ غسال جو عورت مطلب غسل دینے والی اس کو غسال کہتے ہیں، کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن جو غسل دینے والی عورت کے گھر والے تھے نا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہماری جو عورت ہے وہ اپاہج ہو جائے گی، تو اس لیے ہم ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتے. پھر اس کے بعد جو میت تھی پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جو میت ہے نا جس حصے کے ساتھ اس کا ہاتھ چپکا ہوا ہے اس کو کاٹ دو، لیکن اب ان کے گھر والوں نے منع کر دیا. تو اس وقت امام مالک جو ہے وہ وہاں کے قاضی تھے، تو ان کو بلایا گیا. بلایا اس طرح گیا کہ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی، دوسرا دن بھی گزر گیا، دوسری رات آ گئی. اب وہاں بیٹھا بھی کسی سے نہیں جا رہا تھا عورت کے ساتھ، کیونکہ اب میت جو ہے وہ بدبو ہوا آ رہی تھی اس کے ساتھ سے. تو امام مالک کو بلایا گیا تو انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا. وہاں دیکھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے. انہوں نے اس غسال دینے والی عورت سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو غسل دیتے وقت یہ چند الفاظ کہے تھے. تو انہوں نے پوچھا اس عورت سے کہ کیا تمہارے پاس اس کے کوئی گواہ ہے کہ جو بات تم نے کہی ہے کہ اس عورت کے ناجائز تعلقات تھے کسی مرد کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کیا تمہارے ساتھ اس نے کبھی زندگی میں کبھی ذکر کیا ہے؟ تو اس نے کہا ذکر بھی نہیں کیا. تو امام مالک نے کہا کہ تم نے تہمت لگائی ہے، تمہیں کس نے کہا کہ یہ بات اسے کہو جب تمہارے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کبھی اس نے تمہارے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا اس چیز کا، تو پھر تم نے یہ کیسے بات کہی ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ اس کو اب 80 کوڑے مارے جائیں سزا کے طور پر. اب اس کو 75 کوڑے مارے گئے لیکن اس کا ہاتھ پھر بھی نہیں چھوٹا. حالانکہ 79 کوڑے مارے گئے لیکن اس کے بعد پھر بھی ہاتھ نہیں چھوٹا. جب تک اس کو پورے 80 کوڑے نہیں لگے تب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوٹا وہاں سے. تو اب آپ خود دیکھ لیں اس کی سزا کتنی بڑی ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے، ہم اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے. ہم ایسے کسی کے بارے میں بات کہہ دیتے ہیں، ہم نے نہ دیکھی ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے.